بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی ایس ایس پاکستان افیئرس کے ٹاپک لینڈ اینڈ پیپل آف پاکستان میں آج کا جو ہمارا سب ٹاپک ہے وہ ہے انڈسٹری اینڈ ایجوکیشن ود ریفرنس ٹو کریکٹرسٹکس ٹرینڈس اینڈ پرابلمس۔ اس ٹاپک میں ہم پاکستان کی انڈسٹری اور ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے، کس کانٹیکسٹ میں کہ اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ٹرینڈس کیا ہیں اور پرابلمس کیا ہیں، یعنی کہ اس کی خصوصیات، اس میں جو رجحانات پائے جاتے ہیں اور اس کو درپیش جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہم اس ٹاپک کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے انڈسٹری ان پاکستان کی جو صنعت ہے اس کی کریکٹرسٹکس، خصوصیات کیا ہیں۔ ڈائیورس سیکٹرز، پاکستان's انڈسٹریل بیس انکلوڈز ٹیکسٹائلز، ایگریکلچر، مینوفیکچرنگ، کنسٹرکشن، انرجی اینڈ ریسنٹلی IT۔ پاکستان کا جو صنعتی سیکٹر ہے یہ ایک وسیع سیکٹر ہے جس میں ٹیکسٹائل، زراعت، مینوفیکچرنگ کا یعنی گڈس اور چیزیں بنانے کا، کنسٹرکشن تعمیرات کا، انرجی توانائی کا اور کرنٹلی جو ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیکٹر شامل ہے۔ ٹیکسٹائلز ایز اے بیک بون۔ The textile industry accounts for the largest portion of exports, employing a significant portion of the labor force۔ ٹیکسٹائل کی جو صنعت ہے وہ پاکستان کی ایک لارجسٹ صنعت سمجھی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہیں، برآمدات ہیں، ان کا زیادہ حصہ وہ ٹیکسٹائل سے ہی حاصل ہوتا ہے، اور جو پاکستان کی لیبر فورس ہے، مزدور طبقہ ہے، وہ زیادہ تر ٹیکسٹائل کی صنعت سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ SMEs dominance۔ Small and medium-sized enterprises contribute around 40% to GDP, reflecting the economy's reliance on smaller businesses۔ جو چھوٹا اور درمیانی سائز کی صنعتیں ہیں وہ ہماری GDP کو 40% جو ہے اس کا حصہ جو ہے وہ ہماری چھوٹی اور درمیانی نوعیت کی جو صنعتیں ہیں اس سے حاصل ہوتا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے، معیشت ہے، اس کی زیادہ تر جو ریلائنس ہے، دار و مدار ہے، وہ سمالر جو ہے وہ بزنسز پر ہوتا ہے۔ ایگریکلچر لنکڈ، ایگریکلچر ریلیٹڈ انڈسٹریز انکلوڈنگ فوڈ پروسیسنگ اینڈ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز آر وائٹل ڈیو ٹو دا کنٹریز ایگریرین بیس۔ زراعت ایک بہت اہم جو ہے وہ سیکٹر ہے انڈسٹری کا، وہ کس وجہ سے کہ جو یہ زیادہ تر جو فوڈ پروسیسنگ ہوتی ہے اور ایگرو بیس انڈسٹری ہے، اور یہ اہم اس لیے ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ایگریکلچرل بیس جو ہے وہ کنٹری ہے، زراعت زرعی کنٹری ہے، زرعی ملک ہے، جس کی زیادہ تر جو پروڈکٹس ہیں وہ زراعت پر ہی مشتمل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ایگریکلچر ان پاکستان میں پڑھا تھا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس لیے ایگریکلچر کا جو سیکٹر ہے وہ پاکستان میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کریکٹرسٹکس کے بعد آ جاتی ہیں ٹرینڈز، یعنی پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں کیا رجحانات پائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں ڈیجیٹلائزیشن۔ دا IT انڈسٹری از گروئنگ ریپڈلی with freelancing and software exports bringing in substantial foreign exchange۔ جیسا کہ IT پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ایک بہت تیزی سے بڑھتی ہوئی ایک چیز ہے، اور فری لانسنگ اور جو سافٹ ویئر کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ پاکستان میں اب زر مبادلہ کا ایک ذریعہ بن رہی ہیں۔ رائزنگ ایکسپورٹ پوٹینشیل، یعنی بڑھتا ہوا جو برآمدات کا ایک پوٹینشیل ہے وہ دیکھا جا رہا ہے۔ انکریزڈ فوکس آن ایکسپورٹ اورینٹل گروتھ اسپیشلی ان ٹیکسٹائلز اینڈ فارماسیوٹیکلز ٹو اسٹیبلائز دا بیلنس آف پیمنٹس۔ ایک رجحانات یہ پایا جا رہا ہے کہ فوکس کیا جا رہا ہے ایکسپورٹس پر، خاص طور پر ٹیکسٹائل اور جو فارماسیوٹیکلز یعنی ادویات بنانے کی جو کمپنیز ہیں ان کے ذریعے ادویات میڈیسنز بنا کے جو ایکسپورٹ کی جا رہی ہیں تاکہ جو بیلنس آف پیمنٹس ہے انہیں اسٹیبلائز کیا جا سکے۔ سی پیک انفلوئنس،
The China-Pakistan Economic Corridor has introduced infrastructure and energy projects, supporting industrial growth. جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے اس کے شروع ہونے سے انفراسٹرکچر میں اور جو انرجی کے پروجیکٹس ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو صنعتی سیکٹر ہے اور جو انڈسٹریل گروتھ ہے ہماری، اس میں کافی حد تک جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے۔ گرین انرجی شفٹ، یہ رجحان تو پوری دنیا میں بہت پہلے سے پایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں جو ہے اس پہ فوکس کی حد تک ہے، لیکن آن گراؤنڈ جو ہے ایفرٹس بہت کم ہیں۔ گریجول ایفرٹس ٹورڈز رینیویبل انرجی پروجیکٹس انکلوڈنگ سولر اینڈ ونڈ پاور ٹو کمبیٹ انرجی شارٹیجز، آہستہ آہستہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ رینیویبل انرجی پروجیکٹس پر بھی فوکس ہیں۔ رینیویبل یعنی کہ وہ انرجی کے ریسورسز جو آپ بار بار جنہیں یوٹیلائز کر سکتے ہیں، جو مطلب لائک کول اور گیس اور ڈیزل کی طرح وہ ایک دفعہ ہی استعمال ہو کر اور وہ ختم نہیں ہو جاتے، یعنی یہ رینیو ہو جاتے ہیں، جس طرح کہ شمسی توانائی ہے یا ونڈ پاور ہے، ونڈ مل کے ذریعے جو حاصل ہو جاتی ہیں، ان پہ فوکس کیا جا رہا ہے کہ انہیں انٹروڈیوس کیا جائے تاکہ انرجی کی جو شارٹیجز ہیں ان پہ قابو کیا جا سکے۔ اب جو پرابلمز ہیں اس سیکٹر میں، ان میں سب سے پہلے انرجی شارٹیجز، فریکوینٹ پاور شارٹیجز امپیکٹ پروڈکشن ایفیشنسی اینڈ انڈسٹریل کمپیٹیٹیونیس۔ جس طرح دیکھا گیا کہ بار بار جو پاور کی، انرجی کی جو شارٹیجز ہوتی ہیں، اور پاکستان میں جس طرح بجلی کا جو مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو پروڈکشن ہماری پیداوار ہے اس میں کمی ہوتی ہے، اور جو انڈسٹری کا جو ایک کمپٹیشن ہے ود ان دا کنٹری اینڈ آن گلوبل لیول، تو پاکستان میں جو ہے یہ انرجی کا مسئلہ بہت اہم ہے، جس کی وجہ سے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ زوال کا شکار ہو رہا ہے۔ اسکل گیپس، لمیٹڈ ٹریننگ اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ فیسلٹیز لیڈ ٹو اے شارٹیج آف اسکلڈ لیبر ان آئی ٹیک انڈسٹریز۔ جو محدود جو ہے وہ ٹریننگ ہے ہماری لیبر فورس کے پاس، اور ان کے پاس سکلز نہیں ہیں اس طرح کے کہ وہ جو ہے انڈسٹری میں ایک بڑے لیول پر آ کے وہ باقی جو انڈسٹریز ہیں، گلوبل انڈسٹریز ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ہائی کاسٹ، رائزنگ را مٹیریل کاسٹ اینڈ ہائی انٹرسٹ ریٹس افیکٹ پروڈکشن کاسٹ امپیکٹنگ پروفیٹیبلٹی۔ جو را مٹیریل ہیں، را مٹیریل وہ ہوتے ہیں جو استعمال کسی بھی پروڈکٹ کو بنانے کے لیے اس کے انگریڈینٹس کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، انہیں را مٹیریل کہتے ہیں۔ اور جو سود کی شرح ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے جو ہے وہ جو پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے، پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی جو ہے جو منافع اس پروڈکٹ پہ کمانا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ بیوروکریٹک hurdles، complicated regulatory frameworks often deter foreign investment and slow down local businesses۔ بہت ہی پیچیدہ قسم کے جو ریگولیٹری فریم ورک بنائے جاتے ہیں وہ اس چیز کو روکتے ہیں کہ جو فارن انویسٹر ہوتے ہیں یہاں انویسٹ کرنے سے انہیں ہیسیٹیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے لوکل بزنسز ہیں وہ سلو ہو جاتے ہیں۔ انوائرمنٹل کنسرنز، جو ماحولیاتی کنسرنز ہیں ان میں ریپڈ انڈسٹریلائزیشن ایز ریز پلیوشن لیولز کریٹنگ سسٹینیبلٹی ایشوز۔ جو بڑھتے ہوئے انڈسٹری کا ایک رجحان ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف، جس طرح دنیا جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ جس طرح دیکھا جاتا ہے کہ لاہور میں، کراچی میں، پشاور میں، لاہور اکثر جو ہے وہ ہائیلی پلیوٹیڈ یا موسٹ پلیوٹیڈ جو ہے وہ کنٹری سٹی سمجھا جاتا ہے دنیا کا۔ تو یہ جو کنسرنز ہیں پلیوشن کی، آلودگی کی، تو اس کی وجہ یہ بھی ایک پرابلم ہے ہمارے انڈسٹریل سیکٹر کو۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ایجوکیشن ان پاکستان۔
جس طرح انڈسٹری سیکٹرز کی کچھ خصوصیات ہیں، کچھ ٹرینڈز ہیں اور پرابلمز ہیں، اسی طرح پاکستان میں جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کی بھی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، ٹرینڈز ہیں اور پرابلمز اس کو درپیش ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریکٹرسٹکس پڑھتے ہیں۔ کریکٹرسٹکس میں ڈائیورس ایجوکیشن سسٹم۔ پاکستان کے جو تعلیمی نظام ہے وہ ایک ڈائیورس قسم کا ہے۔ پاکستان ایز پبلک اینڈ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز، مدرساز اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز۔ پاکستان میں جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ پبلک بھی جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور پرائیویٹ بھی ہیں، مدرساز بھی ہیں، مدرساز یعنی مذہبی جو اسکول ہوتے ہیں، اور ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بھی پائے جاتے ہیں۔ ڈسپیرٹیز ان کوالٹی، ان کی کوالٹی میں جو ہے فرق دیکھا گیا ہے، ایک مایوس کن کوالٹی جو ہے وہ پاکستان میں۔ دا کوالٹی آف ایجوکیشن ویریز گریٹلی ود اربن ایریاز جنرلی آفرنگ بیٹر ریسورسز کمپیئر ٹو رورل ریجنس۔ کوالٹی جو ہے وہ ویری کرتی ہے، جو شہری علاقے ہیں ان میں تھوڑا بہتر ہے تعلیمی جو کوالٹی ہے، تعلیم کی کوالٹی یا اس کے ریسورسز جو ہیں وہ بہتر ہیں ان کمپیریزن ٹو رورل ریجنز، یعنی کہ جو گاؤں دیہاتوں میں پائے جاتے ہیں ان کی نسبت شہروں میں اچھے ہیں۔ لو لٹریسی ریٹ، جو شرح خواندگی ہے وہ پاکستان میں بہت کم ہے۔ پاکستان ہیز اے لٹریسی ریٹ آف اراؤنڈ 60%، with significant gender disparities and lower rates in rural areas۔ پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ تقریباً 60 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، اور اس میں بھی جو جینڈر بیس ڈسپیرٹیز ہیں، فرق پایا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی کہ کئی جگہوں پہ جو فیمیل کے لیے جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی ریشو بہت کم ہے۔ ٹریڈیشنل کریکولم، ایک روایتی جو ہے وہ کریکولم پایا جاتا ہے۔ مینی انسٹیٹیوشن اسٹل ریلائی آن روٹ لرننگ رادر دین کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکلس۔ جو میجر انسٹیٹیوشنز ہیں ان میں ابھی تک جو ہے وہ رٹا کا سسٹم ہے، اور جو کریٹیکل تھنکنگ اور پرابلم سالونگ اسکلز ہیں ان پہ کام نہیں کیا جا رہا۔ اس کے بعد جو ٹرینڈز ہیں ان میں فوکس آن STEM، گروئنگ انٹرسٹ ان سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس فیلڈز ڈریون بائی ڈیمانڈ ان دا جاب مارکیٹ۔ جو جاب مارکیٹ ہے اس میں ایک ڈیمانڈ ہونے کی وجہ سے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور میتھمیٹکس میں جو ہے وہ دلچسپی دیکھی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل لرننگ انیشیٹیوز، انکریز یوز آف ڈیجیٹل پلیٹفارمز فار ریموٹ لرننگ اسپیشلی فالوئنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک۔ جیسا کہ کووڈ-19 آیا تھا اس کے بعد سے یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایک شفٹ پایا جا رہا ہے وہ ڈیجیٹل لرننگ کی طرف بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک فوکس ڈیجیٹل لرننگ پہ بھی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر گروتھ، رائز ان پرائیویٹ اسکولز پرٹیکولرلی ان اربن ایریاز ٹو میٹ دا ڈیمانڈ فار کوالٹی ایجوکیشن۔ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی طرف جو ہے ایک رجحان دیکھا گیا ہے کہ جو مطلب پرائیویٹائز کچھ چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اب گورنمنٹ جو اسکول تھے، اب KP میں انیشیٹو جس طرح لیا جا رہا ہے کہ وہ سیمی گورنمنٹ کر دیں یا پرائیویٹ جو ہے وہ سیکٹر گرو کر رہا ہے تاکہ جو ایجوکیشن کا ایک کوالٹی ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے اسے میٹ کیا جا سکے۔ ووکیشنل ٹریننگ، ایفرٹس ٹو پروموٹ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ٹو کریٹ اے مور اسکلڈ ورک فورس۔ ایک اسکل ورک فورس پیدا کرنے کے لیے ووکیشنل انسٹیٹیوشنز بنائے جا رہے ہیں تاکہ روٹ لرننگ کو جو ہے وہ اس سے ہٹ کر جو ہے اسکل بیس لرننگ پہ فوکس کیا جائے۔ پرابلمس جو ہیں وہ ایجوکیشن سسٹم میں وہ فنڈنگ اینڈ ریسورسز۔ دا گورنمنٹ ایلوکیٹس لیس دین 3% آف GDP ٹو ایجوکیشن۔ جو حکومت ہے وہ GDP کا 3% سے بھی کم جو ہے وہ ایجوکیشن پہ خرچ کرتی ہے۔ ریزلٹنگ ان ریسورس شارٹیجز اینڈ پورلی مینٹینڈ انفراسٹرکچر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وسائل کی کمی ہوتی ہے اور جو مینٹیننس ہے انفراسٹرکچر کی اس میں بہتری نہیں ہوتی۔ جینڈر ان ایکویلٹی، جو جینڈر ہے اس میں ان ایکویلٹی دیکھی گئی ہے۔ کلچرل اینڈ سوشل فیکٹرز لمٹ ایجوکیشنل ایکسیس فار گرلز in certain regions, contributing to gender disparity۔
تعلیم حاصل کرنے میں جو جینڈر میں فرق پایا جاتا ہے وہ ابھی تک پاکستان کے کچھ علاقوں میں دیکھا گیا ہے، جس کی وجہ کچھ کلچرل اور سوشل فیکٹرز سمجھی جاتی ہے۔ ٹیچر کوالٹی، مینی ٹیچرز لیک فارمل ٹریننگ اینڈ ریلائی آن آؤٹ ڈیٹڈ ٹیچنگ میتھڈس۔ بہت سارے ٹیچر، خاص طور پر جن میں پرانے جو ٹیچرز ہیں، ان میں اس چیز کی کمی دیکھی گئی ہے کہ ان کے پاس جو اپ ڈیٹڈ ایک ٹیچنگ کا ہوتا ہے سسٹم، انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ایکسیس ایشوز ان رورل اینڈ ریموٹ ایریاز، ایکسیس ٹو کوالٹی ایجوکیشن از اے میجر چیلنج۔ جو دیہی علاقے ہیں یا رورل علاقے ہیں، ان میں تعلیم تک رسائی ہی نہیں ہے بچوں کو، ود فیور اسکولز اینڈ ٹرینڈ اسٹاف، اور ان اسکولوں میں بہت کم جو ہے وہ ٹرین اسٹاف جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ کمی ہے۔ برین ڈرین، ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس اینڈ پروفیشنلز آفن مائگریٹ abroad for better opportunities impacting the country's knowledge base۔ جو قابل لوگ ہوتے ہیں، پروفیشنل یا اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ مائگریٹ کر جاتے ہیں کیونکہ اس پاکستان میں اپرچونیٹیز نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں یا بیٹر ریسورسز نہیں ہوتے، اس وجہ سے ہم مائگریٹ کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ملک کی میں جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی کمی کی وجہ سے جو نالج بیس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ سمری، یہ جو دو انڈسٹریل اور ایجوکیشن کا جو ہمارا سیکٹر ہے، اس کی اگر اسے سمریاں بیان کریں تو پاکستان انڈسٹریل اینڈ ایجوکیشنل سیکٹرز آر ایوالونگ بٹ فیس سبسٹینشیل چیلنجز۔ یہ چینج تو ہو رہے ہیں، گرو تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی رفتار جو ہے وہ بہت زیادہ سست ہے اور انہیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا ہے۔ وائل انڈسٹریلائزیشن اینڈ ڈیجیٹل لرننگ آر آن دا رائز، انرجی شارٹیجز، لیک آف اسکلڈ لیبر، فنڈنگ کانسٹینٹس اینڈ ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز ہائنڈر سسٹینیبل گروتھ۔ جبکہ جو ہمارا صنعتی جو سیکٹر ہے، اس میں کچھ جو ہے وہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن جو انرجی شارٹیجز ہیں یا جو اسکل لیبر ہے یا فنڈز جو ہیں وہ انہیں صحیح طرح سے ایلوکیٹ نہیں کیے جا رہے، اس کی وجہ سے یہ تنزلی کا سبب ہے اور اس کی گروتھ بہت سست ہے۔ اینڈ ایجوکیشنل ڈسپیرٹیز ہائنڈر سسٹینیبل گروتھ۔ اسی طرح جو ہمارے ایجوکیشن سیکٹر ہے، اس میں بھی بہت زیادہ اس کی ترقی جو ہے وہ بہت زیادہ مایوس کن ہے۔ ایڈریسنگ دیز ایشوز ریکوائر اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ اینڈ ماڈرن ایجوکیشنل ریفارمز۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ ان میں انویسٹمنٹ کی جائے، ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ بیٹر بنایا جائے، انہیں ہیومن ریسورس جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کی جائے، اور جو جدید اور کنٹمپریری جو ایجوکیشن ہے، جو گلوبل لیول پر جو ہے جس طرح وہ چل رہی ہے، اس طرح اس میں اصلاحات کی جائیں، تو اس سے ہمارا جو ایجوکیشنل اور انڈسٹریل سیکٹر ہے وہ ترقی کی راہ پر چل پڑے گا۔ یہ ریفرنسز ہیں جہاں سے یہ معلومات جو ہیں وہ پک کی گئی ہیں۔ آپ ان ویب سائٹس پہ جا کر ادھر جا کر آپ ان ڈیٹیل جو ہے وہ اسے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔